الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي فضائلهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون پروردگار عالم سے دعا ہوں رب جلال آپ سب لوگ کی اس مقدس علمی بات کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے اور جہاں کبھی بھی ذکر اہل بیت ہو رہا ہے ذکر کرنے والے ذکر سننے والے ذکر کا اہتمام کرنے والوں کی پروردگار عالم سب کی حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں عشرہ محرم کی دوسری مجلس ہے اور ہمارا عنوان گفتگو ہے آج ولایت کبریٰ، اور یہ ولایت کبریٰ کے حوالے سے جب ہم گفتگو کو لے کر آپ کی خدمت میں آغاز کر رہے ہیں، یہ نہایت ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے اور یہ ہر دور کی ضرورت کا موضوع ہے۔ ہر دور میں اس موضوع کی ضرورت ہے تھی اور رہے گی، اور جہاں تک ہو سکے اس پر توجہ کریے گا، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ سورہ مائدہ قرآن پاک کا 5واں سورہ ہے، اور یہ اپنی عظمت کے اعتبار سے یوں ہے کہ جب حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر غدیر کے مقام سے فارغ ہو کر جب واپس مدینہ جا رہے تھے تو یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ لہذا موجودہ قرآن کی ترتیب کے مطابق یہ 5واں سورہ ہے اور تنزیلی ترتیب کے مطابق 112واں سورہ ہے، اور آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کے 114 سورتیں ہیں، تو جب یہ 112واں سورہ ٹھہرا تو تقریباً آخر ہو گیا، تو یہ پیغمبر کی زندگی کے آخری دنوں میں سورہ نازل ہوا اور اس کو سورہ مدنی کہا جاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ ہے کہ اس سورہ کی اپنی عظمت بھی دیکھیے گا، ہر سورت کی اپنی فضیلت ہے، عظمت ہے۔
لیکن یہ سورت اپنی عظمت کے اعتبار سے اتنا بافضیلت ہے کہ باقی سورتوں کے اندر آپ کو آیت ناسخ مل جائے گی، منسوخ مل جائے گی، لیکن اس قرآن کے اس سورہ کے اندر جو بھی نازل ہوا ہے کوئی چیز منسوخ نہیں ہوئی، یعنی جو بھی حکم خدا آیا ہے وہ نازل ہوا ہے، وہ اپنے ابھی تک باقی ہے۔ تو انہی میں سے یہ مقام کہ جس کو مقام ولایت کہا جاتا ہے، یہ آیت نمبر 55 کہ جس کے اندر ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے، انما ولیکم اللہ۔ اب غور فرمائیں اور انتہائی توجہ چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کلمہ حسر سے اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے اور جسے آیت ولایت کہا جاتا ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں، ان کے نام ہیں باقاعدہ نام سے، جیسے آیت معراج، آیت مباہلہ، آیت تطہیر۔ صلوات پڑھتے محمد تو اس کا آغاز کلمہ حسر سے ہو رہا ہے۔ آپ لوگ یہاں پر بچے بھی ہیں، بات کو سمجھانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حسر کا معنی کیا ہے؟ عربی میں حسر کسے کہا جاتا ہے؟ عربی میں حسر کہا جاتا ہے اس مقام کو، اس شے کو کہ آپ ایک چیز کو لے جا کر کسی کمرے میں رکھ دیں اور باہر سے تالا لگا دیں، اور کسی چیز کو آپ نے کسی شے میں رکھ دیا یا کمرے میں رکھ دیا اور باہر سے آپ نے تالا لگا دیا۔ تالا لگانے کے بعد حسر یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز باہر سے اندر نہیں جا سکتی اور کوئی اندر سے باہر نہیں آ سکتی۔ اب یہاں پر بھی اللہ حسر کر رہا ہے، یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے پہچان لو ولایت کا حسر یہ ہے کہ جہاں پر میں رکھ رہا ہوں ولایت کو، وہیں سے ولایت کسی سے باہر نہیں جا سکتی اور باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ ہر نفس کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو تفسیر چاہتی ہے کہ کلمہ حسر کو کیوں یہاں پر رکھا گیا۔ بہرحال آگے بڑھتا ہوں، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، اور اللہ تمہارا ولی ہے، اور یہ ولی کا لفظ ان اسماء میں سے ہے جسے کہا جاتا ہے اسماء الحسنی۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ولی بھی ہے، تو اللہ نے یہاں پر اسماء الحسنی میں سے اپنے ولی نام کو لا کے رکھ رہا ہے۔ ولی اللہ کی صفت نہیں ہے، نام ہے۔ فرق ہوتا ہے، نام اور ہوتا ہے، صفت اور ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ سمجھ لیجئے مولانا راہب صاحب یہاں پر ہوتے ہیں تو ان کا نام کیا ہے؟ راہب، لیکن صفت ان کی کیا ہے؟ مولانا۔ تو یہ اس کی صفت ہے، لیکن یہ اسماء الحسنی کو معنی بتا رہا ہے کہ اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے ولی، اور اس ولی والے لفظ کو لا کر یہاں رکھا، فرمایا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسول، اور اس کا رسول ولی ہے۔ اور پھر میں نے تلاش کیا تھا کہ یہاں پر رکے نہیں، آگے بڑھے، اور پھر وہاں پر نام نہیں لیا، صفت کو بیان کیا اور دائرہ کھلا چھوڑ دیا کہ یہ صفت اگر کسی میں بھی آ جائے تو وہ اس کا مصداق بن سکتا ہے۔ لہذا غور کریں، میں نے ٹاپک رکھا ہے، مجھے اس مجلس کے اندر کوئی نہایت ہی پڑھے لکھے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، اس وجہ سے میں بات کو تھوڑا سا بلند مرتبے تک لے جانا چاہ رہا ہوں، اور ذوق سماعت آپ کا بلند ہوتا جائے گا تو معراج ہوتی جائے گی۔ اب عزیزان محترم، ولایت اور یہاں پر صفت کو رکھا گیا اور کہا گیا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور اس کے بعد تمہارا وہ ولی ہے، بلکہ آیت یوں ہی
ترجمہ کیا جائے، بلکہ اس کے بعد تمہارے وہ ولی ہیں، جمع کا لفظ ہے، تمہارے وہ ولی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں کیا کروں یہاں پر ہر لفظ وہ ولی ہیں جو ایمان لائے۔ سب سے پہلی صفت غور کریں، سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ ذرا بولیے گا، سنائی سمجھ سب تک آ رہی ہے نا؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے ذرا سلوات پڑھیے گا۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتا ہے۔ نماز پڑھنا اور ہوتی ہے، قائم کرنا اور ہوتی ہے۔ نماز اگر یہاں پہ یقرأ الصلاۃ ہوتا یعنی نماز پڑھتا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا نہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ لیکن ایک شبہ بھی دور کر دوں، بعض دفعہ ہمارے ہاں آئے کر یہ جملہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، دیکھیے میں بہت احتیاط سے جملے استعمال کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں، پورے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم تو نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور یہ تقریباً وہی کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ جملہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو، کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ لیکن ان سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں، بھائیو نماز پڑھو گے تو قائم ہوگی، اور اگر پڑھو گے نہیں تو قائم کیسے ہوگی؟ تو قیام کا مطلب یہ ہے کہ نماز برپا کرنا، قائم نماز کو برپا کرنا۔ بر علماء نے اس سے استفادہ کیا ہے کہ باجماعت نماز بھی ادا کرنا، یہ بھی قیام کے معنی میں آتا ہے۔ تو ہمارا یہ ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز ہی فقط قائم نہیں کرتے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ زکوٰۃ اصطلاحی مراد ہے یا لغوی مراد ہے، یہاں پر پھر نہیں روک رہا، بس اتنا یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور ہوتے کیا ہے اس حالت میں؟ وَهُمْ رَاكِعُونَ، در حالت وہ اللہ کے سامنے رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صفت بیان کی گئی ہے، اور اس کا حوالہ میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو ہوا کیا، اس کی شان نزول انشاءاللہ تعالیٰ میں پس منظر کو بیان ضرور کروں، لیکن ابھی اختصار کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب آیت نازل ہوئی، جب میرے مولا نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، خلاصہ دے رہا ہوں یہاں پر، انشاءاللہ مکمل اس کو بیان کروں گا کہ جب حالت رکوع میں میرے مولا نے زکوٰۃ دی، زکوٰۃ وہی انگوٹھی، جب زکوٰۃ دی تو یہ آیت غور کیجیے گا، اللہ اکبر، میں آج وہی لایا ہوں اس جملے کو پڑھ کر، کیونکہ دیکھیں ایک دن کی تیاری ہے وہاں کی، جو گم میں ہم رہتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں، پورا سال پڑھتے ہیں، اور دوسری تیاری یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ہم اپنی کتابوں میں مصروف ہوتے ہیں، اور مسلسل اسی میں پڑھنا۔ جب میں نے اس آیت سورہ کو دیکھا، یہ قرآن پاک کا سورہ اتنا باعظمت ہے، مجھے کسی اور سورت کے بارے میں نہیں ملا، جبکہ اس میں باعظمت سورت موجود ہے، لیکن کسی اور سورت کے بارے میں نہیں ملا۔ اس کے بارے میں ملا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا ہے تو جبرائیل 7,000 فرشتوں کو لے کر آیا، 1000 فرشتے جبرائیل کے ساتھ آئے جب یہ سورہ نازل ہوا، اور انہی میں سے یہ آیت تھی۔ تو اب اللہ نے جس کی انگوٹھی کیا جاتی ہے زکوٰۃ کے طور پر، تو فرشتے آسمان چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ وجہ تو فرما رہے ہیں آپ۔ تو عزیزان محترم، بس یہ ہے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی اور میرے مولا نے زکوٰۃ کے طور پر انگوٹھی کو دیا، تو تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے دوسرے حاکم وقت انہوں نے چاہا کہ یہ آیت میرے لیے بھی آ جائے، جو کہ بڑی احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ آیت ہمارے لیے بھی نازل ہے۔ روایت کے یہ جملے ہیں، دوسری خلافت نے یہ کام کیا، 40 مرتبہ یہ کام انجام کیا۔ کتنی دفعہ ذرا بولیے گا آپ؟
40 مرتبہ. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ 40 کا عدد 40 ہی تھا یا اس سے کثرت مراد ہے، کیونکہ عربی کے اندر چند جملے ہیں جو کثرت پر دلالت کرتے ہیں. 40 کا ہو گیا، 70 کا لفظ ہو گیا، 1000 کا لفظ، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مرتبہ. تو چلے کم سے کم 40 مرتبہ ہی سمجھ لیجیے. 40 مرتبہ انگوٹھیاں دیتے رہے لیکن آیت نازل نہ ہوئی. تو اب یہاں سے پتہ یہ چلا کوئی 40 انگوٹھیاں دینے کے بعد بھی آیت سے محروم رہتا ہے، اور کوئی آیت کے لیے نہیں بلکہ آیت انتظار میں ہوتی ہے. ماشاء اللہ بہت ہی اچھے سے آپ سن رہے ہیں. گرمی کا احساس آپ سے زیادہ مجھے ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو جذبہ ایمانی ہے نا، یہ بندے کو ٹھنڈا ہونے ہی نہیں دیتا. یہ جذبہ ہی ایسا ہے. میں نے کوئٹہ میں مائنس ٹیمپریچر ہوتا تھا جب میں پڑھتا تھا، لیکن جب پارٹ میں اترتا تھا تو اس کو نچوڑنا پڑتا تھا. تو یہ جذبہ ایمانی ہے. تو پڑھنے والے کو ذرا زیادہ گرمی لگتی ہے، لیکن سننے والا بھی اگر اپنے آپ کو متحرک رکھے تو وہ بھی گرم رہتا ہے. تو عزیزان محترم، میں نے عرض کیا 40 مرتبہ انگوٹھیاں دینے دی، نازل کوشش کی، 40 مرتبہ دی اور کوئی آیت نازل نہ ہوئی. یہ بات اس بات کی دلیل ہے، غور کریں سب حضرات، یہ بات اس بات کی دلیل ہے جو انگوٹھیاں دے رہے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس آیت کے مصداق نہیں ہیں. جو آیت نازل ہو چکی ہے ہم اس آیت کے مصداق نہیں ہیں. اگر مصداق اپنے آپ کو سمجھتے تو پھر انگوٹھیاں دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ انگوٹھیاں دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس آیت کے مصداق نہیں ہیں. اور اگر آج کوئی اپنی طرف سے کوشش کرے ان کو وہاں پر داخل کرنے کی تو پہلے ان سے اجازت تو لے لے، ان سے پوچھ تو دے بھائی میں داخل ہوں یا نہیں ہوں. تو بہرحال عزیزان محترم، یہ آیت اتنی اہم ہے. اور یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ، پھر پڑھ رہا ہوں واپس آ رہا ہوں دعا پر. ولی کہتے کسے ہیں؟ ہمیں لفظ بہت سنا ہے، اور یہ ولی ہم نے تو اتنا اس کو کم بنا دیا ہے. قرآن بتائیے گا، میں اپنے صنف کے لوگوں کو بھی کہنے جا رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ ہم نے ولی کا لفظ اتنا بے ارزش بنا دیا ہے جتنا پاکستان میں لفظ علامہ بے ارزش ہو گیا ہے، کہ جس کے پاس نہ کوئی ڈگری ہوتی ہے نہ کوئی علم ہوتا ہے، بس ایک اپنی شعلہ بیانی پر وہ اپنے آپ کو علامہ کہتا ہے. تو ادھر سے ممبر پر علامہ بن گئے ہیں اور گلیوں میں بغیر لباس کے گھومنے والے ولی بن گئے. اب کیا کہا جائے کہ یہ کیسے ولی ہے؟ نہ یہ علامہ کہلانے کے حقدار ہے نہ وہ ولی کہلانے کے حقدار ہے. تو میرے بہرحال یہ ہے کہ ولی کہتے کسے ہیں؟ ولایت کا اصل منبع کیا ہے؟ ولایت کہاں سے شروع ہوئی؟ تو جیسا کہ طرز زندگی یہی ہوتا ہے کہ جو بہرحال ہم جو علم پڑھتے ہیں وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب آپ کوئی گفتگو کریں سب سے پہلے آپ اگر آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر گفتگو سند کی نہیں کی جاتی ہے. اگر روایت پڑھتے ہیں تو باقاعدہ سند کی گفتگو کی جاتی ہے، پھر اس کے لغوی معنی کی گفتگو کی جاتی ہے، پھر اس کے اصطلاحی معنی کی گفتگو کی جاتی ہے، پھر اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے. یہ طریقہ کاری گفتگو ہے. اب یہاں پر خود لفظ ولی، یہ عربی کا لفظ ہے یا سندھی کا سر ہے؟ یہ صحیح عربی کا ہے. تو یہ عربی کا لفظ ولی کسے کہتے ہیں؟ عربی میں ولی کہتے ہیں کسی ایک شے پہ. آپ سب لوگ توجہ کریں، جہاں پر سننے ذرا دیکھیے گا کیونکہ مجھے سمجھانا ہے بات. ولی کہتے ہیں کسی ایک شے، لیکن ایک شے سمجھے، کسی شے کے پیچھے بلا فصل آنے کو بلا فصل آئے، جس کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے ولی. کوئی بھی شے عربی میں لغت کے اعتبار سے، لغت کا معنی کرنا، لغت کے اندر آپ جا کر دیکھیں جس کو مفتداد رابع نے لکھا، باقی جو معتبر ترین جو بھی ہے لغات اس میں بھی اس کا یہی معنی ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ولی کہا جاتا ہے کسی شے کے پیچھے بلا فصل اگر کوئی شے آتی ہے تو وہ کہلاتی ہے ولی.
جس کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. تو اب ہم جو کہتے ہیں علی ولی اللہ، تو دنیا ہمیں کہتی ہے بلا فصل بھائیوں کو کہتے ہو، تو ہمارا دل دکھتا ہے. بھائیوں ہم کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں ولی کا معنی سمجھانے کے لیے کہتے ہیں. یہ ولی کا معنی بلا فصل ہے. ولی وہاں کہا جاتا ہے جہاں پر کوئی بلا فصل چیز ہوتی ہے. تو اب یہ بلا فصل کسی شے کا اگر اتصال پایا گیا، دونوں ہاتھ کے درمیان میں کسی چیز کا فاصلہ نہیں ہے، تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ ولی اس کا ہے اور یہ ولی اس کا ہے. اگر اوپر نیچے ہے تو میں اس کا معنی کروں گا یہ ہے ولی ہے اور یہ مولہ آنا ہے، یہ ہاتھ نیچے والا. اور اسی طرح سے باقی بھی وضاحت کروں گا. بات میں اصل چار چینوں کی وجہ سے کر رہا ہوں بولوں. اگر یہاں خوش کا بات تو باتیں لگ رہی ہیں، اگر خوش لگ رہی ہے تو ہم نے کہا خوش لگا نہیں. ماشاءاللہ آپ اس محرم کے اندر، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی درسگاہ ہے، یہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جس کے اندر ہم نے سب علم کو سمونا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو پورے سال میں کمیاں رہی ہوتی اس کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو پورے سال کے لیے تیار بھی کرنا ہوتا ہے. اس وجہ سے ولی کا یہ لغت کے طور پر معنی ہے. اصطلاح کے اندر مختلف علوم میں اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں، جیسے علم عرفان ہے، علم کلام ہے، علم فقہ ہے. ہر ایک علم کے اندر بعض دفعہ چیز ایک ہی ہوتی ہے لیکن جب وہ دوسرے علم میں جاتی ہے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اب یہاں پر معنی اصطلاحی کے طور پر جو استعمال کیا جاتا ہے ولی کو علم عرفان کے اندر، جو علم عرفان علم معرفت کا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تصوف نہیں ہے، ہمارے یہاں عرفان ہے. عرفان حق ہے اور تصوف کے بارے میں ہم فیلہ خاموش رہتا ہے. تو یہ ہے کہ عرفان کے علم عرفان کے اندر وہ یہ پایا جاتا ہے کہ کسی شے کے قرب اور حب کو ولایت ہے. کسی شے کے قرب اور حب کو، اس دونوں کا بھی لازمہ ہے. دیکھیے جب کوئی شے کسی کے قریب ہوتی ہے، یہاں پہ قرب مکانی فقط مراد نہیں ہے، قرب معنوی، یعنی جب کوئی شے کسی کے قریب ہوتی ہے، جو جتنا قریب ہوتی ہے، توجہ کریے گا، جو جتنا قریب ہوتی ہے اتنا ہی اس سے محبت کرنے والی ہوتی ہے. یعنی اس سے جتنے قریب ہوگی، قریب ہونے کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس سے محبت ہوتی ہے. آئے دیکھیں زائرین مختلف دنیا کے علاقوں سے زیارت کے لیے جاتے ہیں. بھئی کیوں جا رہے ہیں؟ کہ قرب کا فائدہ کیا ہے؟ قرب کیوں کر رہے ہو؟ بھائیو قرب اس وجہ سے کر رہے ہیں، قریب اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہے. تو یہ محبت سبب بنتی ہے قرب کا، اور کبھی قرب سبب بنتا ہے محبت کا. اب یہاں سے میری ذہن میں وہ روایت آ رہی ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لوگ آتے تھے، مومن بھی ہوتے تھے، منافق بھی ہوتے تھے. اب پیغمبر جب خطبہ دیتے تھے تو منافق بھی موجود ہے، مومن بھی موجود ہے. اب پتہ کیسے چلے کہ ان میں سے مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ کہ پیغمبر کے سامنے تو سبھی بیٹھے ہوئے ہیں. بعض لوگ اصل میں ناراضگی ہونے لگتی ہے کہ بھائی آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ سورہ منافقون خود بتا رہا ہے کہ سارے پیغمبر کے پاس آنے والے مومن نہیں تھے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے پاس منافق بھی آتے ہیں، مومن بھی آتے ہیں. تو اگر ہم کسی کو کہتے ہیں فلاں منافق ہے تو پھر غصہ نہیں لگنا چاہیے. قرآن ہی نے جب کہا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ پیغمبر کے پاس لوگ آتے تھے اور بیٹھتے تھے. اب پتہ کیسے چلے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے؟ تو اسی لغوی معنی سے مراد دیتے ہوئے میں سوچے کی طرف جا رہا ہوں. وہ یہی ہے کہ ہم راوی یہ کہتا ہے کہ ہم جتنا علی علیہ السلام کے قریب بیٹھنے والوں کو دیکھتے تھے کہ جتنا علی کے قریب کوئی بیٹھتا تھا اتنا بڑا مومن سمجھا جاتا تھا. یعنی کل سے یہ پتا چلا ہے، کوئی ولایت کے معنی کو یہاں استعمال کر رہا ہوں، یعنی کل سے پتا چلتا تھا کہ یہ علی سے محبت کرتا ہے، بغض نہیں کرتا. تو یہ ہے عرفان کے اعتبار سے کہ جو معنی کیا گیا ہے قرب. اور جب دوسرا بولیے گا موبائل کی آج نہیں آئی، شاید مجھے بولتے تو شاید کوئی جواب دے. تو یہ ہے کہ
محبت اور قرب یہ معنی کیا جاتا ہے، حب بھی اسی کا ہی مادہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ لفظ ہے۔ اب آتے ہیں اصطلاح کے اندر دوسرے علم کلام۔ علم کلام جسے کہا جاتا ہے جو عقائد کی گفتگو جس میں کی جاتی ہے، عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم کلام۔ علم کلام کے اندر تسلط اور حاکمیت کو ولایت کہا جاتا ہے۔ اس کو کسی شے کے اوپر تسلط اختیار کر دینا، کسی شے کے اوپر حاکمیت اختیار کر دینے کا نام ولایت ہے۔ لغوی معنی بھی اپنی جگہ پر، اب یہاں پر اصطلاح ہوگی۔ بطور مثال اگر یہ رومال میرے ہاتھ میں ہے اور یہ میرا ہے تو میں اس کا ولی ہوں اور یہ میرے تسلط میں ہے، یہ میرے اختیار میں ہے، تو بس آپ نے محسوس کیا کہ یہی کی جس کے تسلط میں ہو وہ اس کا ولی ہوتا ہے، جس کے اختیار میں ہو وہ اس کا ولی ہوتا ہے۔ اب آپ امتحان لینے جا رہے ہیں، جو جس کے اختیار میں ہو وہ اس کا ولی ہوتا ہے۔ آپ مجھے دیکھ کر پہچان کے یہ بتائیے گا کہ کائنات کے اندر اگر یہ کائنات کے اشارے پر چلے تو کائنات ان کی ولی ہے، اور اگر کائنات ان کے اشارے پر چلے، اگر کائنات ان کے اشارے پر چلے تو پہچاننا ہوگا یہ کائنات کے ولی ہے۔ وہ کیسے کہ کائنات ان کے اشارے پر چلے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ اگر بتانا چاہ رہا ہو کہ کیا ہونے والا ہے تو اشارہ ٹوٹ کے ان کے حدیث میں آ جاتا ہے کہ کائنات ان کے اشارے پر ہے، ان کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے، کائنات ان کے اشارے پر ہے۔ اسی طرح سے اگر قالین پر بنی ہوئی تصویر کو کہتے یا اسد و خس عدو اللہ تو یہ اختیار ان کا ہے، تو بس آپ نے محسوس یہاں پر یہ کر لیا حضرت محترم کہ کائنات جس کے اختیار میں ہوگی وہ اس کا ولی ہوگا، یا جو جس شے جس کے اختیار میں ہوگی وہ اس کا ولی ہوگا۔ تو یہ ہے ولایت کے معنی۔ اب اسی طرح سے سب سے پہلے اللہ نے اپنی ولایت بیان کیا۔ توجہ فرمائیں، میں بات کو یہاں پہ روکوں گا کسی خاص وجہ سے اور آگے بڑھتا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنی ہی ولایت کو بیان کیا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ آ جائے کرنا ہے تو اس وجہ سے ایک جملہ قیمتی آج ہی دینا چاہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ولی یہاں پر لفظ استعمال ہو رہا ہے، انما ولیکم اللہ۔ اب میں نے کہا آپ سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ ممبر اس طرح سے اتر رہا شہرت یافتہ نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ بڑے ممبروں میں شمار ہوتا ہے، لیکن دل میرا یہی چاہتا ہے کہ جو باتیں بڑے ممبروں سے بھی کرنے والے نہیں کر سکتے وہ باتیں میں یہاں کر کے بڑے بڑے ممبروں سے ہم نے بڑی بڑی غلطیاں بھی نوٹ کی ہے، کیا کریں گے، لیکن کیونکہ اب نام بڑا ہے، پروٹوکول ہے، گاڑیاں ہیں، باقی سب کچھ ہے، بڑا سادہ یہ ہے تعلیم ہو آج طرح ہو کہ یہاں پر لفظ انما ولیکم اللہ، لفظ سے ولی آ رہا ہے اور ولی ایک بار آ رہا ہے، ولی ایک بار آ رہا ہے، لیکن اس سے آگے کون کون ولی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو آج کے رکوع میں زکات دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ یہ ولایت کا کہا ہے، لیکن آپ کو قیمتی جملہ دینا چاہ رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ توجہ کیجیے گا بہت زیادہ۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر تین ولایتیں نہیں بیان ہو رہی۔ یہ میں بات کی چھٹی مجلس میں کہنا چاہ رہا تھا جملہ جو میں آج بات چیروں کو میرا خیال کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجلس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ یہاں پر ولایتیں تین نہیں ہیں، غور کیجیے گا، ولایتیں تین نہیں ہیں، ولایت ایک ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ولایت ایک ہے۔ سب ذرا اس ولایت ایک ہے، ولایتیں تین نہیں ہیں عزیزو، غور کریں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، ولایت ایک ہے۔ توجہ فرمانے میں کہا یہی ہوتا ہے کہ جو قیمتی جملہ ہو اسی پر مجمع کو روک دیا ہے۔ میں ہر ایک کے پاس آ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ سارے بیٹھا ہوا ہے
ولایت ایک ہے، ولی تین ہے۔ اللہ اللہ ولایت ایک ہے، ولی تین ہے۔ تو بس عزیزان محترم، اب کوئی تفرقہ نہ ڈالے۔ اللہ اکبر، کہ معرفت سمندر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزان اس کو سمجھ لینا اور اپنے کلیجے میں سمجھ لینا، قیمتی جملہ دینے جا رہا ہوں۔ ولایت ایک ہے، ولی تین ہے۔ اب کوئی تفرقہ نہ کرنا کہ اللہ یہ کر سکتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے۔ یہ گرمی کے حوالے سے تو نہیں ہو گیا؟ تو عزیزوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ولایت ایک ہے۔ ارے چلے آپ دور حاضر کی مثال دے دیتا ہوں۔ وزارت عظمیٰ پوسٹ ایک ہوتی ہے۔ اب کبھی کوئی بات یاد کرنا بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم کبھی کوئی بنا ہے، کبھی کوئی بنا ہے، جبکہ یہ اس کے قریب کی مثال نہیں ہے، صرف قرب ذہنی کے لیے مثال دے رہا ہوں، ورنہ جو اس کی مصداق نہیں کرتی۔ لیکن یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ ایک ہی ہے، وزارت عظمیٰ ایک ہی ہے، لیکن وزیر بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ میں فرق ہے، وہاں وزارت عظمیٰ ایک ہے، وزیر بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر وزارت بھی ایک ہے، ولایت بھی ایک ہے۔ کہ رسول یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو علی کے بارے میں اس کا مصداق کے مولا علی ہیں، تو علی علیہ السلام کے بارے میں کوئی شک کرنا چاہتا ہے کہ علی علیہ السلام یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو یہ پھر علی کے بارے میں شک نہیں کرے، نہ رسول کے بارے میں شک کرے، بلکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تمہارا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ اگر اللہ کے بارے میں عقیدہ تمہارا مضبوط ہے تو جو عقیدہ تمہارا اللہ کی ولایت کے بارے میں کوئی رسول میں ہوتا، کوئی علی کے بارے میں ہوتا۔ کیونکہ ولایت ایک ہے۔ جب ولایت ایک ہے تو میں نے ابھی کہا کہ یہ جو اللہ کرے گا وہی رسول کریں گے، اور وہی علی کر سکتے ہیں، بلکہ کرتے بھی ہیں، کیا بھی ہے۔ فرق نہیں ہے عزیزوں، ذمہ داری سے اپنے طلاق کی تمام کتابوں کو اپنے ترجمے میں پڑھا کے کہ جملہ آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، وہی کام اللہ بھی کرتا ہے، وہی کام یہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ وہی کام اللہ کرتا ہے، وہی کام یہ کرتے ہیں، لیکن فرق کوئی ظاہری طور پر اس عمل میں نہیں ہوتا، اس علم میں ہوتا ہے، اس علم میں ہوتا ہے۔ اللہ اپنی ذات کے قدرت کاملہ کے ذریعے سے کرتا ہے، اور یہ جو کرتے ہیں اپنی اس ولایت کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے علم سے ان کے پاس ہوتے ہیں عزیز، اور یہ کیونکہ اس وجہ سے کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ مجھے پڑھے لکھے چہرے نظر آ رہے ہیں، علمی اصطلاحی استعمال ویسے میں نے نہیں کرنا تھی، یہ بار بار لفظ آج مجھے آ رہا ہے کہ میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا تھی کہ یہاں پر یہ ولایت علمی اصطلاح ہوتی ہے طول اور عرض۔ طول کسے کہتے ہیں اور عرض کسے کہتے ہیں؟ سوال پڑھنا طول کہتے ہیں جیسے دادا باپ بیٹا، یہ ہے طول بھی۔ عرض میں کیسے اگر 3 یا 4 بھائی ہیں تو یہ آپس میں بھائی تو برابر میں ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک ہی ماں کی اولاد ہے، تو یہ آپس میں عرض میں۔ تو یہاں پر یہ جو ولایت ہے نہ یہ علماء کے نتیجے ہیں محنتوں کے، یہ میرے طالبانہ بچوں کو ہماری بات نہیں سمجھے گا، یہ بزرگوں کی محنتیں ہیں، اور مفسرین نے اس کے اوپر محنتیں کرنے جاتی ہیں۔ آیت اللہ جوادی عامری فرماتے ہیں اور آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ یہاں پر نہ ولایت طولی ہے نہ ولایت
لیکن شاید سب تک بات نہ پہنچی ہو. لیکن جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, ذرا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں, جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں آپ کو شیشے میں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ کا چہرہ بھی نظر آتا ہے, آپ کے دانت بھی نظر آتے ہیں, آپ کی آنکھیں بھی نظر آتی ہیں, یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. لیکن کیا آپ کے ہاتھ کا شیشے میں کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے. شیشے سے آپ شیشے سے ہٹ جائیے, شیشہ خالی نظر آئے. آپ شیشے کے سامنے آ جائیے, سب کچھ نظر آئے گا. اور کوئی ایسا نہیں ہوتا, دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ جو آپ کے چہرے پر ہو رہے وہ شیشے میں نظر نہ آئے. نہیں, جو کچھ ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ آئینہ آپ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے. یہ آپ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے. تو بس آپ پہچانے یہاں پر بھی وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفات تام کا مظہر ہے. لہذا جو اللہ کر سکتا ہے وہ یہ سب کر سکتے ہیں. کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ بہت ساری خصوصیات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئی ہے. ممکن ہوگا تو اس کے بعد بھی شب جمعہ عاشورہ کے اندر بھی آئے, لیکن کیونکہ وہ شب عاشور ہوگی اس وجہ سے میں گفتگو نہیں کر سکوں گا. اس بار اس وجہ سے میں نے ضرور سمجھا کہ ابھی بھی گفتگو کی جائے. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ شب عاشور جمعہ اس کے اندر مرحومین کو اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنے لواحقین کے گھر میں جائیں. ان کی ارواحوں روایات کا مفہوم یہی ہے, اور جب آتی ہیں تو انتظار میں رہتی ہیں جس کے آخر نام کو ہم سے پیسہ مانگتے ہیں, دولت میں شہرت کچھ نہیں مانگتے, صرف یہی مانگتے ہیں کوئی ہے تو ہمیں فاتحہ پڑھ دے اور ہمارے لیے گنہگار کا سبب بن جائے. تو بہرحال یہ بھی ہے کہ شب جمعہ کا بات. دوسری بات آپ کو میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کی شب اس پر بہت کم لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. ہمارے بڑے بڑے ممبروں سے یہ باتیں خالی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو توجہ نہیں ہے, یا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بعض باتیں کرنے سے گھبراتے ہیں, یا یہ وجہ ہے, یا یہ ہے کہ یہ بعض باتیں اتنی سخت ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی. اور میں وہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو انتہائی سخت ہے, اور یہ ہے کہ جس کو اس نظر سے دیکھا ہے الحمدللہ. اور یہ روایت پچھلے سال میں کیونکہ کربلا میں تھا, مولا حسین کے حرم سعودی کو پورا کربلا حرم ہے, تو میں نے یہ روایت بہرحال پڑھی تو وہاں پر میں نے دیکھا, بات اس بات کو اہمیت لا رہا ہوں کہ میں نے یہ جب روایت پڑھی تو کسی بڑے فقیر کی نظر میری یہاں پر پہنچی, تو اس نے اس روایت کو پڑھنے کے بعد یعنی اپنے دور میں روایت کو پڑھنے کے بعد لکھا کہ یہاں پر یہ روایت مجاز ہے, حقیقت ہے. لیکن پلٹ کر میں نے دیکھا کہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ روایت مجاز ہے تو بات تو مجاز سمجھتے جیسے آپ کی طور پر میں نے جیسے کہتے تھے میں نے ایسی بات کی مجاز ہوئی, لیکن پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں قرآن کے اندر اور روایت کے اندر حدیث کے اندر مجاز کوئی نہیں ہوتی. یہ مسلم بات ہے قرآن کے اندر بھی اور روایت کے اندر بھی. اس کی روایت سند بالکل صحیح ہو اس کو ماننا حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. کسی جگہ پر پورے قرآن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں, میں اس کو بتاؤں گا کہ اس کا اصل مسئلہ کیا ہے. بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا تو یہ ہے کہ یہ کہتے تھے یہاں پر مجاز کوئی ہے یا تعویلات نہیں. مجاز معصوم مجاز سے بات نہیں کرتا. اللہ اپنے بندوں سے مجاز کوئی سے کام نہیں لیتا. جیسے ہم مجازت کہہ دیتے ہیں کہ بچہ ہمارا بزدل ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں میرا بچہ تو شیر ہے, یہ ہے مجاز میں ہم کہہ دیتے ہیں. یا یہ ہے کہ اصل جو شیر ہے اور ہم کیا کہہ دیتے ہیں اپنے بچے کو شیر کہہ دیتے ہیں, یہ مجاز کوئی کے طور پر ہم کہہ دیتے ہیں.
تو یہ ہے کہ یہاں پر قرآن کے اندر نہ مجاز ہوئی ہے نہ حدیثوں کے اندر مجاز ہوئی ہے. روایت کے جملے ہیں جو آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں اور وہ بہت ہی اہم ہے. یہ ہدیہ ہوا کہ پچھلے سال کربلا میں نے جب سے میں طالب علم رہا ہوں میں یہ روایت نہیں پڑھی تھی لیکن پچھلے سال پڑھی. آج سے میں اس وجہ سے روایت کو پڑھنے جا رہا ہوں اور روایت کو کلیجہ تھام کے سنبھال کے بیٹھیے گا. روایت ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور اس کا معنی سمجھا کے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ یہی ہے کہ جو منبر پر آئے وہ مرنے کو شک و شبہات میں نہ ڈال کے جائے بلکہ یقین کی منزل پر لے کر جائے. روایت کے جملے انتہائی سخت ہے توجہ کیجیے گا. اور اس کا حوالہ جو میں ساتھ پہلے دے دیتا ہوں وسائل الشیعہ ہماری بہت ہی معتبر ترین کتابوں میں سے کتاب ہے. وسائل الشیعہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. یہ روایت میں یوں ہے عن صفوان جمال یعنی جو اونٹوں کو چرواتا ہے. اونٹ ہوتے ہیں جیسے صحراؤں میں جس کو دریائی مثلا صحرائی جہاز کہا جاتا ہے اونٹوں کو چرانے والے کو جمال کہا جاتا ہے. صفوان ہے یہ روایت کرتے ہیں ایک جملے پر. لیکن میں یہ اپنے شعرا بیان میں ایسے نہیں پڑھ سکتا تھا لیکن وہ ایسے نظر ہو جاتا ہے. میں مشکل بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس وجہ سے سب توجہ فرمائیں. روایت ہے فرمایا قال لی ابو عبداللہ علیہ السلام مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے حسین کیا تم قبر حسین پر گئے یا جاتے ہو؟ فرمایا کن میں نے عرض کیا امام کی بارگاہ میں کہ ایک لفظ پڑھ دو کیجیے. میں نے عرض کیا وتزورہ کیا آپ جاتے ہیں؟ مرد کا سوال کر رہا ہے آپ ہی کہہ رہا ہے اور کیا آپ ہی جاتے ہیں زیارت کے لیے؟ آپ مجھے پوچھ رہے ہیں ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کوئی بات کہیں آپ ہی کرتے ہیں کوئی کہے کہ نماز کو پڑھتے ہیں کہ کیا آپ ہی پڑھتے ہیں؟ تو ایسے راوی نے بھی بات یہ کہا کہ بتظور ہو کیا آپ ہی زیارت جاتے ہیں؟ جو تو فی الحال کا میں آپ پر قربان ہو جاؤں. آداب یہی ہے بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دو اپنے آپ کو ان کے سامنے چھوٹا کر دو. فرمایا توجہ بہت زیادہ اس کی وضاحت میں ابھی میں بتا رہا ہوں بعد میں. قال کیف لا ازورہ ایک لفظ پر توجہ ہے. امام فرما رہے ہیں کیف لا ازورہ میں کیسے نہ اس کی زیارت کو جاؤں گا. یہ باہر اپنی آواز آ رہی ہے ہر بندہ توجہ لے بہت اہم ہے. اگر ایک جملہ یا ایک لفظ بھی اگر آپ نے ضائع کر دیا آپ اس مطلب کو سمجھ نہیں سکیں گے. فرمایا لا ازورہ میں اس کی زیارت کیوں نہ کروں واللہ یزورہ جس کی اللہ زیارت. دیکھیں یہاں پر ہمارے اوپر حد حروف کے فتوے لیکن یہ میرا جملہ یا کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے. یہ امام وفاق فرما رہے ہیں آپ جعفری ہو نا جس کے نام پر آپ کا مکتب ہے اس کو مکتب والے فرما رہے ہیں واللہ یزورہ میں کیوں نہ اس کی زیارت کو جاؤں جس کی زیارت اللہ کرتا ہے. میں اس مطلب کو بھی سمجھاؤں گا. اور پھر فرمایا واللہ یزورہ میں اس کی زیارت کو کیوں نہ جاؤں جس کی اللہ زیارت کرتا ہوں. کل لیلۃ الجمعہ ہر شب جمعہ کو جس کی اللہ زیارت کرتا ہے. ہر شب جمعہ اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھا موشن کیا ہے کہ میں اس کی زیارت کیوں نہ جاؤں جس کی زیارت اللہ تعالیٰ ہر شب جمعہ کرتا ہے. اکیلا آتا ہے تو اللہ اکیلا آتا ہے. روایت کا ایک لفظ میں زبانی اگر پڑھتا تو ممکن ہے کوئی ایک لفظ رہ جاتا لیکن ایک لفظ پڑھ رہا ہوں. فرمایا یہاں پہ تم مال ملائکہ ان کے ساتھ فرشتے بھی آتے ہیں. اللہ بھی زیارت فرشتے بھی زیارت یعنی اللہ اور فرشتے زیارت کے کس کے آتے ہیں حسین علیہ السلام. والانبیاء والاوصیاء اب اس سے بڑھ کر کیا معراج ہوگی اگر خیبر کے آتی ہے
کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر ان میں سے چند لوگ بھی اگر اس معیار پر پہنچ جاتے ہیں نا جہاں پر پہنچ کے یہ میں بات کر رہا ہوں تو میرا محنت کرنا وصول ہو جائے گا. فرمایا مال ملائکۃ الیہ والانبیاء والاوصیاء ومحمد افضل الانبیاء. موسیٰ و عیسیٰ و یحییٰ و زکریا کی بات نہیں ہے. محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قطب عالم امکان ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء. یہ آتے ہیں. پھر فرمایا کل تو میں نے کہا فدا میں آپ پر قربان ہو رہا ہوں. چلے یہ بھی اچھا ہوا جن کو نہیں سمجھ آ رہی وہ کے جا رہے ہیں, جن کو سمجھ میں آ رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے. مجھے فائدہ ہو گیا نا کہ آپ بتائیں کہ جو بیٹھا ہوا وہ سمجھ رہا ہے. کوئی ایسی بات تو نہیں اور صلاۃ و خیر من النوم کیونکہ آج تک ہم جو اذانوں سن رہے ہیں صلاۃ و خیر من النوم اس کا بھائی فسو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. مجھے کیا بڑوں کو سمجھ میں نہیں آیا. بڑے بڑے یہ کہتے ہوئے اپنے نظر آتے مولانا اسماعیل دیوبندی یہ کہتے تھے بھائی مجھے سننے کی ابتدا سمجھ میں نہیں آئی کہ جو کہا جاتا ہے وہ الصلاۃ و خیر من النوم کہ جو سو رہا ہے وہ سن نہیں رہا. سونے سے نماز بہتر ہے نا, یہی کہا جاتا ہے. یہ ہمارا دوسرا بات ہے کہ جو سو رہا ہے وہ سن نہیں رہا اور جو سن رہا ہے وہ سو نہیں رہا. تو بس سمجھ میں آ گیا نا اس لفظ کی سمجھ نہیں آتی. تو یہ ہے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو ماشاء اللہ آپ بھرا مجمع پڑے بیٹھا ہوا ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے, ان کو نہیں سمجھ آ رہی. جا بھی ہے تو مسئلہ نہیں. صلوات اللہ راوی کہتا ہے جب یہ فرمایا کارکل تو فدا کا میں آپ کا قربان ہو رہا ہوں. فنزور فی کل جمعہ نظر کو زیارت کا توجہ کہتے ہیں اے فرزند رسول اگر میں مولا حسین کی زیارت کو جاؤں جمعہ کو تو کیا میں نے اللہ کی رب کی زیارت کو ترک کر دیا؟ بڑا سوال ہے, اتنا بڑا سوال ہے. کیا میں نے اللہ کی زیارت کو ترک کر دیا؟ امام فرماتے ہیں کالا نام ہاں ہاں. پھر فرمایا یا صفوان. صفوان صحابی ہے, بہت جید صحابیوں میں سے ہے امام کے. ان کو مخاطب ہو کر فرمایا قالنا یا صفوان الزم ذالکا یکتب ذالکا زیارت قبر حسین علیہ السلام. فرمایا تم پر لازم ہے, تم پر ضروری ہے کہ تم جا کر زیارت کرو گے جس کے نتیجے میں تمہاری قبر حسین کی زیارت کی جائے گی. ضروری ہے, ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا سال کا تفصیل, سال کا تفصیل 2 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے. امام اگر 1 مرتبہ کہتے تو ہمارے لیے کام کی تھا, لیکن فرمایا سال کا تفصیل. یہ وہ فضیلت ہے, یہ وہ فضیلت ہے. بس میں روک دوں گا اس بات کو, یہاں تک ایک اس مشکل کو حل کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے آج ایسے مشکل کو شاہ کے حکم سے حل کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ابھی آپ کی شرح میں نے کیا کہا, روایت پڑھنا کہ امام نے کیا فرمایا میں کیسے نہ اس کی زیارت کو جاؤں جس کی زیارت کے لیے ہر شب جمعہ اللہ زیارت کو آتا ہے, ملائکہ زیارت کو آتے ہیں. تو ہمارے اوپر کفر و شرک میں فتوی لگے نا کہ دیکھو جی انہوں نے بڑھا دیا ہے حسین کو کہ حسین کی زیارت کے لیے اللہ آتا ہے, یعنی حسین بڑے ہو گئے اور نعوذ باللہ اللہ چھوٹے ہو گئے. تو یہ فتویٰ آ سکتا ہے. جب یہ فتویٰ آ سکتا ہے اسی وجہ سے کیونکہ یہ بات مشکل تھی, بڑے بڑے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی, اور ادنا سے طالب علم نے کربلا میں بیٹھ کر توسل کیا, 14 سیکنڈ نہیں گزرے کہ انہوں نے سمجھا دیا. سمجھایا کیسے؟ کہا تم نے زیارت کے معنی کو نہیں سمجھا ہے. اگر لفظ زیارت کا معنی سمجھ میں آ جاتا تو یہ کفر و شرک کے فتوے نہ آتے, یہ لوگ متسلسل نہ ہوتے.
سے فا رے یہ تین لفظوں سے مل کر اسی سے مشتق ہوا ہے زیارت. اس زاورہ عربی میں جیسے میں نے ابھی کہا تھا ولی کا معنی کیا ہے ذرا بتائیے گا. لگ رہا ہے بھول گئے. ولی کا معنی کسی شے کا بلا فصل ہونا. یہ یاد ہے نا, بلا فصل کسی شے کا ہونا, کسی شے کے پیچھے کسی شے کا آ جانا, اس کو ولایت کہتے ہیں, ولی کہا جاتا ہے. یہاں پر اسی طرح سے زیارت کا اور زاورہ کا معنی کیا ہے؟ زاورہ کا معنی ہے کسی طرف متوجہ ہونا, کسی طرف متوجہ ہونا, کسی طرف مائل ہونا. یہ ہے زاورہ کا مادہ اور اس کا معنی. اب آئیے اس بات کی روایت کا معنی کیجئے گا. اللہ زیارت زاورہ یزورہ, اللہ زیارت کرتا ہے, یعنی زیارت کیسے کرتا ہے؟ اللہ متوجہ خاص ہوتا ہے. اور یہ اس کی دلیل میں قرآن سے بھی آپ کی خدمت پیش کر دوں. قرآن میں یہ آیت کرتا ہے اور ملائکہ ساتھ ہوتے ہیں اور انبیاء ساتھ ہوتے ہیں. یہی معنی کیا گیا قرآن کے اندر. آپ میں سے کون ہے جس نے یہ آیت نہیں سنی یا کون نہیں پڑھنا چاہتا یا جس کو یاد نہیں ہے؟ بہت ہی مشہور معروف آیت ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا کہا جائے؟ ان اللہ, کیا ہے کہ اللہ درود کیا کہا جاتا ہے؟ پڑھتا ہے. یہی کہا کرنا کرتے نا کہ آپ قرآن نہیں ہوگا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے درود کیا کہتے ہیں؟ لفظ ایک ہے نا, درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. تو آپ مجھے یہاں معنی کر کے دکھاؤ ہم کیا درود بھیجتے ہیں. ہم کیا درود بھیجتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم یہی کرتے ہیں نا. اب اللہ درود بھیجتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ درود بھیجتا ہے تو وہ کیسے بھیجتا ہے؟ کیا وہ بھی ہماری طرف کہتے ہیں اللہم صلی علی, غور کر رہے ہیں بڑے کی ادا توجہ تو ہے, کیا وہ بھی یہی کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد؟ تو آپ کیا کہیں گے یہاں پر؟ یہ اللہ آئے تو یہی نا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے صاحبہ نے کہا تم بھی درود بھیجو. تو اب یہ ہے کہ اللہ بھی اگر یہی کہتا ہے کہ اے اللہ تو اس پر درود بھیج, تو وہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اگر وہ کسی اور سے کہے تو وہ اللہ کا ہوا. سنیں تو صحیح, توجہ فرمانے کے نہیں ہو رہے, تم ایسے ایک طرح انداز میں پڑھو گا, میں دوسرے گفتگو کر دوں. یہ ہے نا عزیزان محترم کہ ان اللہ درود بھیجتا ہے. تو آپ یہاں پر اللہ درود کیسے بھیجتا ہے؟ تو عزیزوں جو معنی یہاں پر درود بھیجنے کا کیا جائے گا وہی معنی حسین کی زیارت کا کیا جائے گا. یہاں پر بھی یہی ہے. اگر ہماری طرح کرتا ہے, یہاں بھی لوگ کو یہی غلط فہمی ہوئی نا کہ جیسے ہم زیارت کو چل کر جاتے ہیں, پاسپورٹ بنواتے ہیں, ویزا بنواتے ہیں, جا کر وہاں کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا عبداللہ. عبداللہ کے اللہ بھی اسی طرح سے ویزا پاسپورٹ لے کر وہاں پہنچ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا عبداللہ. کیا ہماری طرح یعنی کی صفت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ؟ زاورہ کا معنی کیا ہے متوجہ ہونا, مائل ہونا. تو اللہ خاص طور پر متوجہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جیسے اس آیت کا معنی کرنے جا رہا ہوں, اسی
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے بارے میں ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا. ہمارے چھٹے امام سے پوچھا. اچھا اگر آپ کو یہ مثال ہوگا تو کل اس سے بڑی روایت سناؤں گا. وقت زیادہ گزر گیا اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا، ورنہ میں ارادہ کر کے آیا تھا کہ بھی روایت پڑھوں گا. اس سے بڑی روایت تو یہ ہے کہ عزیزان محترم، جب پوچھا گیا چھٹے تاجدار ولایت سے، چھٹے امام سے، امام جیسا علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ درود بھیجتا ہے، کیسے بھیجتا ہے؟ کیا وہ بھی ہماری طرح کہ میں اس بات کو کیا اللہ اسی طرح سے بھیجتا ہے جیسے ہم بھیجتے ہیں؟ کیا فرشتے اسی طرح سے بھیجتے ہیں اور جیسے ہم بھیجتے ہیں؟ تو یہ کیسے ہے؟ تو معصوم بتایا، معصوم نے جو بتایا اس جملے کو سمجھیے گا. امام فرماتے ہیں اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت کو ان پر نازل کرتا ہے. اللہ اپنی رحمت کو ان پر نازل کرتا ہے. کہا اللہ کی رحمت کا نام درود بن جاتا ہے. اللہ اپنی رحمت کو بھیجتا ہے، یہ درود ہے اللہ کا. فرمایا کہ وہ فرشتے درود بھیجتے ہیں نا، کہا کہ ان کا درود بھیجنا ان کی پاکیزگی کو بیان کرنا ہے. ان کی پاکیزگی اور استغفار کے لفظ ہے ہمارا، اس کی وضاحت اپنی جگہ پر ہے. تو یہ ہے کہ فرشتوں کا درود بھیجنا یہ ہے. کہا گیا کہ جو مومنین کو کہا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دعا کرو. اب اس آیت کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ لفظ ایک آ رہے پیچھے، لیکن جیسے مخاطب بدلا مخاطب بھی بدل گیا. تو جملے کی وضاحت جو ہو گئی کہ جب مومنین بھیجیں تو دعا کریں. اور یہ اچھا یہ سوچیں، آج ساتھ چھوڑنا چاہ رہا تھا کیا کہ ہم درود بھیجیں گے تو اللہ درود بھیجے گا، ہم دعا کریں گے تو بھیجے گا. نہیں، اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں. بھائیو آپ اس گھروں میں درخت لگے ہوتے ہیں، جگہ یہاں پہ درخت لگے ہوئے ہیں. اب اگر پتے یہ کہیں گے کہ اے مالی آ کر اس کو پانی دے، تو اس کا فائدہ مالی کو ہوتا ہے یا پتوں تک ہوتا ہے؟ پتوں تک ہوتا ہے، لیکن پہنچتا اسی کے ذریعے سے ہے. تو بس عزیزان محترم، مومنین کو یہی حکم ہو رہا ہے کہ تم دعا کرو. اور بس یہاں پر درود کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ مومنین دعا کرتے ہیں، ملائکہ استغفار کرتے ہیں، ان کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے تب یہ درود مکمل ہوتا ہے. جو یہاں پر درود کا معنی ہے وہی واپس زیارت کا معنی ہے. اللہ اپنی خاص شب جمعہ کو رحمت نازل کرتا ہے. تو جب میرا دل یہ کہتا ہے جب شب جمعہ آتی ہے جس کی زیارت ہے، اللہ آتا ہے، ملائکہ آتے ہیں، رسول آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، اوصیاء آتے ہیں. کیا وہ دکھیاری ماں نہیں آتی ہوگی جس نے چکیاں پیس پیس کے پالا پالا؟ کیا وہ بہن نہیں آتی ہوگی جو بھائی کو بے گور و کفن چھوڑ کر کسی مجبوری کے تحت کوفہ و شام چلی گئی تھی؟ ہاں عزادارو، آج 2 محرم ہے، آج 2 محرم ہے. آج کے دن کے مخصوص مسائل پڑھے جاتے ہیں. بس عزادارو میں مختصر طور پر یہ جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. عزادارو 2 محرم کو میرے مولا چلتے چلتے ایک مرتبہ، یہ معانی سطح کے اندر روایت موجود ہے، میں حوالے دینے کا اس وجہ سے قائل ہوں کہ کوئی طالب علم ہوں. کتاب ارشاد کے اندر شیخ مفید نے اس کو لکھا، لحوف کے اندر اس کو روایت کو نقل کیا گیا. عزادارو آج کی تاریخ 2 محرم میرے مولا جب کربلا کے سرزمین پر پہنچے تو ایک مرتبہ چلتے چلتے راہوار رک گیا. جس سواری پر تھے نا، چلتے چلتے ایک مرتبہ رک گیا. جب رکا ہے، رکنے کے بعد ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ اس جگہ کے رہنے والوں کو بلایا ہے. اس جگہ پر جو دیہات، اس گاؤں میں جو لوگ رہتے نا، ان کو بلایا گیا، بنی اسد کے لوگوں کو بلایا گیا. پوچھا گیا کہ اس کا نام بتاؤ.
پھر پوچھا کہ کوئی اس کا اور بھی نام ہے؟ کہا اس کا نام شاید فرات ہے۔ کہا کوئی اور بھی اس کا نام ہے؟ کہا اس کا نام نینوا ہے۔ میرے مولا نے کہا کیا کوئی اور بھی اس کا نام ہے؟ عزادارو سنو گے، اس کے بعد کسی نے کہا اس کا نام کرب و بلا بھی ہے، اس کا نام کرب و بلا بھی ہے۔ عزادارو اتنا کہنا تھا، امام نے طرف کا کہا واللہ یہاں پر ہماری سواریوں کو روکا جائے گا۔ عزادارو آج تو محرم ہے، میرا مولا کربلا کو آباد کرنے آ رہا ہے، اور میں یہی کہوں گا اے کربلا کی زمین تو بہت خوش نصیب ہے، تو بہت خوش نصیب ہے۔ اس سے پہلے کوئی نبی بھی تمہیں آباد نہ کر سکا، یہاں پر آیا یہاں سے چلا گیا، لیکن یہ حسین ہے جو تجھے آباد کرنے آیا ہے۔ عزادارو سنتے چلے جانا، یہ آباد کرنے حسین آیا ہے، لیکن اس انداز سے آباد کرنے آیا ہے، اسی زمین کو زمین نہیں اس کو معلّہ بنا دے گا، معلّہ بنا دے گا۔ عزادارو جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، سورج چمکتا ہے، چاند چمکتا ہے، ایسے آج کے بعد اے کربلا تو بھی چمکے گی، اے کربلا تو بھی چمکے گی، لیکن کس کے نور سے؟ میرے مولا شاید اپنے زمان حال میں یہ کہہ رہے ہو اے کربلا میں تجھے آباد کرنے آیا ہوں، تمہارے اوپر میرا قمر بنی ہاشم چمکے گا، کسی ستارے کا نام علی اکبر ہوگا، کسی ستارے کا نام قاسم ہوگا، کسی ستارے کا نام مولانا محمد ہوگا۔ جزاؤکم ربکم خیر جزا۔ عزادارو اس کے بعد یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک بات ظاہر سی ہے، جب دن ہوتا ہے سورج نظر آتا ہے، جب دن ہوتا ہے سورج نظر آتا ہے،